منسا موسیٰ دنیا کی تاریخ کا امیر ترین بادشاہ۔ ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے موسیٰ دنیا کا امیر ترین بادشاہ بن گیا، اور کس طرح اس نے صرف سونا بانٹ کر عربیہ اور ایجپٹ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا؟ چلیے جانتے ہیں۔ سال 1280 یہ وہ وقت تھا جب مالی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن جائے گا۔ اس کا نام موسیٰ تھا، جبکہ منسا بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ منسا موسیٰ کے بارے میں 3 تھیوریز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مالی کے مانسا ابو بکر کا پوتا تھا اور فغلی کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ کے بھائی کا پوتا تھا۔ تیسرا یہ کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کا خاص مشیر تھا۔ ابھی تک یہ باتیں انکلیئر ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں موسیٰ کے منسا بننے کی طرف۔ منسا ابو کے دور میں مالی سلطنت صحیح چل رہی تھی، لیکن منسا ابو اپنی اس سلطنت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اٹلانٹک اوشن کے دوسری طرف وہ قبضہ کر کے اپنی سلطنت بڑھا سکتا ہے۔ اس نے یہ جاننے کے لیے کہ آیا دوسری طرف کوئی جگہ ہے یا نہیں، 300 کشتیاں روانہ کی، جن میں 200 کشتیوں پر لوگ، جبکہ 100 کشتیوں پر ان لوگوں کا کھانا تھا جو 200 کشتیوں پر سوار تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، نہ کوئی کشتی واپس آئی اور نہ کوئی انسان۔ لیکن ایک دن اچانک یہ کشتی کنارے پر پہنچی۔ جب اس کشتی کے کپتان سے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ ان کی کشتیوں کو ایک بڑے طوفان نے گھیر لیا، لیکن وہ قسمت سے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ منسا ابو یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس بار اس نے 3000 کشتیوں کے قافلے کے ساتھ خود جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جانے سے پہلے منسا ابو نے اپنی مالی سلطنت کا چارج بادشاہ کے تمام اختیارات کے ساتھ موسیٰ کو سونپ دیا۔ اس طرح موسیٰ 1312 میں منسا بن گیا۔ کئی مہینے گزرے اور پھر سال گزر گئے، لیکن منسا ابو کا کوئی نشان نہ ملا۔ منسا ابو کی دور حکومت میں سلطنت صحیح چل رہی تھی، لیکن منسا موسیٰ کے آنے کے بعد مالی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ منسا موسیٰ کی قسمت نہیں بلکہ اس کا تیز دماغ تھا۔ منسا موسیٰ کے امیر ہونے کے پیچھے صرف اور صرف 3 چیزیں تھیں: سونا، نمک اور کولا، جو کہ ایک پھل ہے۔ دوستوں، یہ وہی عام نمک ہے جو کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت صحارا جیسے ریگستان میں کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانے کے اوپر نمک لگایا جاتا تھا، اس لیے اس نمک کی قیمت سونے کے برابر ہی تھی۔ کولا جو کہ ایک پھل ہے اور اسے کھانے کے بعد صحارا جیسے ریگستان میں پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان 3 چیزوں کی اہمیت عروج پر تھی۔ منسا موسیٰ نے ایسی جگہوں پر حملہ کرنا شروع کیا جہاں پر سونے اور نمک کی کانیں زیادہ تھیں، جیسا کہ بیمبک گولڈ مائن، ارجل، ایولیل اور تغازہ۔ دراصل یہ سونے کی کانیں مالی سلطنت کی کبھی تھیں ہی نہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح موسیٰ دنیا کا امیر ترین منسا بن گیا؟ دراصل منسا موسیٰ نے کانوں میں سے سونا اور نمک نکالنے پر بھاری ٹیکس لگایا ہوا تھا۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پوری مالی سلطنت ٹیکس پر چلتی تھی۔ مائنرز کمیونٹیز کھانے اور دیگر سامان کے لیے سونا سوڈان کے مڈل مین کو دیتے، اور یہ سوڈان کے مڈل مین باہر کے ٹریڈرز سے کھانے کے بدلے سونے کو ایکسچینج کرتے، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سونا دراصل آ کہاں سے رہا۔ منسا موسیٰ کی اصل مقبولیت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی، جو کہ 9600 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ حج کی پریپریشنز حج کے 1 سال پہلے ہی شروع ہو گئیں، اور 1324 میں منسا موسیٰ اپنے حج کے سفر پر روانہ ہو۔ یہ قافلہ 60,000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 12,000 صرف غلام ہی تھے، اور ہر غلام کے ہاتھ میں کم از کم 2 کلو گرام سونا تھا۔ اس قافلے میں 80 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ کی پشت پر 23 کلو گرام سے 136 کلو گرام تک سونا لدا ہوا تھا۔ تمام سونا زکوٰۃ یعنی چیریٹی کے لیے تھا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا ضرورت مندوں میں سونا بانٹ دیتا، اور جس شہر سے بھی گزرتا وہاں ایک مسجد ضرور بنواتا۔ منسا موسیٰ نے کم از کم 20,000 کلو گرام سونا غریبوں میں تقسیم کیا۔ منسا موسیٰ کی سخاوت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ایجپٹ اور عربیہ میں اتنا سونا بانٹا کہ وہاں کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، اور کئی سالوں تک وہاں پر سونے کی قیمت اپنی اصل قیمت تک نہ پہنچ سکی۔ اگر منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ آج کے ٹاپ بلینئر کی دولت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ کی دولت $400 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ منسا موسیٰ کو عروج پر پہنچانے کے لیے ایک اور چیز بھی اس کی مدد کر رہی تھی، وہ تھا اس کا مذہب اسلام۔ موسیٰ کی حکومت میں کئی ایسے قافلے بھی تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، اور ان میں سے ایک قافلہ بیمبک مائنرز کا بھی تھا، لیکن یہ تمام قافلے منسا موسیٰ کی فوج کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن منسا موسیٰ یہ بات جان گیا تھا کہ اگر امیر ہونا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اس لیے منسا موسیٰ کے دور حکومت میں ہر مذہب کو اس کا حق حاصل تھا۔ اس کا مطلب کہ منسا موسیٰ کی گورنمنٹ کا اسٹیٹ ریلیجن تو اسلام تھا، لیکن وہاں پر قرآن کے قانون لاگو نہیں ہوتے تھے۔ مذہب اسلام کا ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ اس وقت مالی سلطنت کے ارد گرد تمام سلطنتیں مسلمانوں کی تھیں، اس لیے کبھی بھی کسی نے دوسری سلطنت پر حملہ کیا ہی نہیں، اور اسی لیے اگر کسی سلطنت پر بھاری حملے کم ہوں گے تو وہ اپنی اکانومی پر پورا دھیان دے پائے گی۔
لیکن جس طرح ہر عروج کو زوال آتا ہے، اسی طرح منسا موسیٰ بھی اپنے موت کے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا کہ منسا موسیٰ کب مرا، کیسے مرا اور کیوں مرا۔ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ منسا موسیٰ کی موت 1337 میں ہوئی، جو کہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی۔ منسا موسیٰ کے مرنے کے بعد اس کے وزیروں نے کرپشن کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی مالی سلطنت کے ساتھ جڑی ہوئی سلطنتوں نے اپنی مرضی سے مالی سلطنت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اسی طرح مالی سلطنت پر بھی زوال آ گیا۔